أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ جو اپنی جان کو خرید لیتا ہے اللہ کی رضا کے بدلے میں. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم سب کے سب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس کی پیروی مت کرو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. اس آیت کے اندر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص بھی ہے، بعض لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی جان کو خرید لیتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے. اس بارے میں مختلف مفسرین نے مختلف صحابہ کے نام کو ذکر کیے ہیں کہ اس سے مراد کون سے صحابی ہیں. بہرحال وہ سارے ہی صحابہ اس کے اندر موجود ہیں اور اس کا شان نزول ہے کہ جنہوں نے بھی اپنے آپ کو دنیاوی زندگی کے اندر اللہ رب العزت کی رضا کو اپنا مقصد بنایا، اور سارے ہی صحابہ اللہ کو راضی کرنے والے تھے، اور سب نے ہی دنیا کی زندگی کے اندر اپنے رب ذوالجلال کو راضی کیا اور اس کی خاطر ہر طرح کی قربانی دی، تو وہ سارے صحابہ اس میں داخل ہیں. لیکن بعضوں نے خاص طور سے نام لے کر ذکر کیا کہ اس آیت سے مراد حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ اس واقعے میں نازل ہوئی ہے کہ جب وہ مکہ سے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں کفار قریش کی ایک جماعت نے راستہ روک لیا. مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے لگ رہے تھے اور مدینہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے، لیکن راستے میں کفار قریش کے جو بڑے بڑے سردار اور کفار تھے انہوں نے راستہ روک لیا. یہ دیکھ کر حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے اتر کر کھڑے ہو گئے اور ان کے ترکش میں جتنے تیر تھے سب نکال لیے، اور قریش کی اس جماعت سے خطاب کیا کہ اے قبیلہ قریش، تم سب جانتے ہو کہ میں تیر اندازی میں تم سب سے زیادہ ماہر ہوں، میرا تیر کبھی خطا نہیں ہوتا، اور اب میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ تم میرے پاس اس وقت تک نہ پہنچ سکو گے جب تک میرے ترکش میں ایک تیر بھی باقی رہے گا، اور تیروں کے بعد میں تلوار سے کام لوں گا. جب تک مجھ میں دم رہے گا پھر بھی تم جو چاہو کر لینا. جب تک دم ہے تو تب تک میں لڑتا رہوں گا، لیکن جب دم ہی میرا ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو چاہو کر لینا. اور اگر تم نفع کا سودا چاہتے ہو تو میں تمہیں اپنے مال کا پتہ بتا دیتا ہوں جو مکہ مکرمہ میں رکھا ہوا ہے، تم وہ مال جا کر لے لو اور میرا راستہ چھوڑ دو. اس پر قریش کی جماعت راضی ہو گئی، اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے رہنے والے تھے، صہیب رومی صحیح سالم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر واقعہ سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا ربح البیع ابا یحییٰ، ربح البیع ابا یحییٰ،
اے ابو یحییٰ، ان کے بیٹے کا نام یحییٰ تھا تو ان کی کنیت سے پکارا، اے ابو یحییٰ تم نے بڑے نفع کا سودا کیا، اے ابو یحییٰ تم نے بڑے نفع کا سودا کیا۔ یہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، کہ بعض لوگ وہ ہیں جو اپنی جان کو خرید لیتے ہیں اللہ کی رضا کے مقابلے میں اور اللہ کی رضا کی خاطر، اپنا جان مال سب کچھ لٹا دیا اور قریش سے کہا کہ جا کر میرا مال لے لو لیکن مجھے ہجرت کرنے دو اور میرا راستہ نہ روکو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر سارا واقعہ سنایا کہ قریش نے مجھے روک لیا تھا اور میں نے پھر اپنا مال دے کر اپنی جان چھڑائی اور میں نے ہجرت کو نہیں چھوڑا، لیکن میں نے اپنا جان اور مال سب کچھ ان کو دے کر اپنا مال سارا ان کو دیا اور میں نے اپنا راستہ چھڑوایا اور میں ہجرت کر کے آپ کے پاس پہنچ گیا۔ تو اللہ کے رسول نے 2 مرتبہ فرمایا، اے ابو یحییٰ بڑے نفع کا سودا کیا کہ اپنی جان کے بدلے میں اپنا مال ان کو دے دیا اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو بعض مفسرین نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے مراد حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی طرح اور بھی کافی صحابہ کے بارے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ان کو بھی اپنا مال دے کر اپنی جان چھڑانا پڑی، لیکن اللہ کی خاطر میرے دوستو آج کل انسان کے اوپر ذرا سا حال آ جائے تو وہ اللہ کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنا مال اس کو محبوب ہوتا ہے۔ وہ مساجد کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اپنا مال اور اپنی جائیداد اور اپنی چیزیں اور اپنا منصب ان کو زیادہ محبوب ہوتا ہے، لیکن صحابہ سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ ان کو ہر حال میں اللہ زیادہ محبوب ہوتے تھے اور اللہ کے رسول کی زیادہ محبت ہوتی تھی، مال دولت ہر چیز وہ قربان کر دیتے تھے۔ آگے چل کر اس کے ساتھ ہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم سب کے سب اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ادھورے داخل نہ ہو، آدھے داخل نہ ہو بلکہ پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ صرف اتنا کہہ دیتے انہ لکم عدو کہ وہ تمہارا دشمن ہے تو بھی بات کافی ہو گئی تھی اور تو بھی بات سمجھ میں آنے والی تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک اور صفت لگائی عدو مبین، کہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے اور وہ تمہارا پکا دشمن ہے، اس کی دشمنی میں کسی کو شک نہیں ہے اور وہ صراحتاً دشمنی کرتا ہے، ہر حال میں دشمنی کرتا ہے، ہر جگہ پر دشمنی کرتا ہے، ہر موقع پر دشمنی کرتا ہے، کبھی وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ صفت لے کر آئے ہیں عدو مبین، کہ اے ایمان والو شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کے نقش قدم پر نہیں چلنا، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے۔ جب انسان پورا داخل ہوگا تو وہ دین پر چلے گا اور اس کو فائدہ بھی ہوگا، اور اگر آدھا داخل ہوگا اور پورا داخل نہیں ہوگا تو اس کو فائدہ پورا نہیں ہوگا۔ جیسے کشتی کی مثال ہے، انسان کشتی میں سفر کرتا ہے، اگر اس میں پورا داخل نہ ہو، آدھا اس میں بیٹھ جائے آدھا اس میں نہ بیٹھے تو وہ ہلاکت ہے اس کے لیے، نیچے گر کے مر جائے گا۔ تو اسی طرح اسلام کے اندر بھی اگر انسان پورا داخل نہیں ہوگا، داخل ہونے کا کیا مطلب ہے کہ پورا دین پر نہیں چلے گا، جو احکامات اچھے لگے، جو دل کو پسند آئے ان احکامات پر عمل کر لیا، اور جو تھوڑے سے مشکل لگے ان کو چھوڑ دیا، جہاں پر تھوڑی سی مشقت نظر آئی اس کو چھوڑ دیا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بعض کتاب پر ایمان لے کر آتے تھے اور بعض کتاب کا انکار کر دیتے ہیں، یعنی جو احکامات تورات کتاب میں ان کو دیے گئے تھے اس میں سے جو ان کے لیے آسان تھے اس پر عمل کر لیتے ہیں، اور جو تھوڑے مشکل نظر آتے اور طبیعت پر شاک گزرتے ان کو چھوڑ دیتے، ان کا انکار کر دیتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم سارے کے سارے اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، یعنی اللہ کے احکامات کو مکمل طور پر پورا کرو، ایسے نہ ہو کہ بعض احکامات کو پورا کرتے رہو اور بعضوں کو جان بوجھ کر چھوڑتے رہو۔ اللہ کے میرے دوستو دین اسلام جو ہے عین فطرت کے مطابق ہے، اللہ سب سے بڑے حکیم ہیں اور اللہ جانتے ہیں کس کے لیے کیا حکم مناسب ہے، اللہ نے اسی کے مطابق اپنے دین کو نازل کیے ہے اور بندوں پر احکامات کو لاگو کیے ہیں۔ قرآن کے اندر آتا ہے لا تکلف نفس الا وسعها، کہ اللہ کسی بھی انسان کو مکلف نہیں بناتے، کسی کو بھی کوئی حکم نہیں دیتے، ہاں وہی حکم دیتے ہیں
جو اس کے لیے اس کے پورا کرنے کی اس کے اندر طاقت اور ہمت بھی ہوتی ہے، اس کے اندر برداشت بھی ہوتی ہے، وہی حکم انسان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا حکم نہیں دیتے کہ انسان پورا نہ کر سکے۔ تو سارے احکامات جو ہیں، اللہ کا جو دین ہے وہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ اگر انسان صحیح معنی میں اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے تو اس کے لیے دنیا کی بھی نجات ہے اور آخرت کی بھی نجات ہے۔ اور شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو پھر وہ تو ویسے ہی جہنمی ہے اور پکا اللہ کا بھی دشمن ہے، اللہ کے رسول کا بھی دشمن ہے اور سارے ایمان والوں کا بھی دشمن ہے۔ تو جو اس کے نقش قدم پر چلے گا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر حال میں جو ہے دین کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم حمیم لا ينصرون۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم اكفناهم بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت وبارك لنا فيما أعطيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين۔